اذان میں ترجیح کرنا حدیث ابی ہریرہ صحیح۔ آناف کہتے ہیں کہ ابو معذورہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا مؤذن مقرر کیا تھا۔ ابو معذورہ تو ترجیح والی اذان ہی دیتے تھے۔ ترجیح والی اذان کا مطلب جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ جو شہادت کے کلمے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، پہلی دفعہ ذرا بہت اونچی آواز میں نہیں کہتے، تھوڑی سی ہلکی آواز سے، دوبارہ پھر یہی کلمات پہلے سے بلند آواز سے کہتے ہیں، تو اس کو ترجیح کا معنی لوٹانا ہوتا ہے، وہی کلمے دوبارہ لوٹائے۔ تو یہ اذان ترجیح والی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ ابو داود میں ہے کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ سکھلایا ہے، تو اس میں ترجیح ہے۔ ہاں، جو حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت بلال جو اذان دیتے تھے اس میں یہ کلمات دورے نہیں ہوتے تھے، ان کی اذان میں بھی یہ کلمات اکہرے ہوتے تھے اور ان کی اقامت میں بھی ایک ایک بار کلمات کہے جاتے تھے، جیسا کہ سیئن کی مشہور حدیث ہے، امر بلال ان یشفع الاذان و ان یوتر الاقامہ، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت اور اقامت کے کلمات اکہرے کہے جائیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یا حرم میں مکہ اور مدینہ اور عرب تمام کنٹریز میں اقامت کے کلمات اکہرے کہے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں ایک، یہ سائل نے پوچھا نہیں لیکن ساتھ بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذان میں آپ نے جفت کلمات تشہد کے 2 بار کہتے ہیں، تو اگر ہم تیسری شہادت کا اضافہ کر لیں تو کون سا جرم ہے؟ وہ تیسری شہادت کیا؟ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرقین علی حجت اللہ علی الخلق۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اذان سکھائی گئی حضرت بلال کو بھی اور حضرت ابو محذورہ کو بھی، مکے کے مؤذن کو بھی اور مدینے کے مؤذن کو بھی، اس میں صرف 2 شہادتیں سکھائی گئی ہیں، تیسری نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم محبت کی بنا پر، حضرت علی سے چونکہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے تو اس بنا پر اذان میں کہتے ہیں، تو پھر اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ بی بی فاطمہ سے محبت نہیں ہے، حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، باقی سب کو چھوڑو، 12 اماموں سے محبت نہیں ہے، تو وہ محبت کا انداز کیا اذان میں اس کو داخل کر لیں گے؟ بھئی اذان ایک شرعی حکم ہے، ہمیں اپنی طرف سے شرعی احکامات بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کیا ان کے کچھ ایسے شریک اور حصے دار ہیں جنہوں نے ان کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ خود فقہ جعفری کی بڑی کتابوں میں یہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کی نفی کی گئی، جس طرح اہل السنہ اہل الحدیث کے ہاں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ تو اسی طرح فقہ جعفری میں 4 مشہور بڑی ان کی کتابیں ہیں۔ ایک تو ہے الکافی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک الاصول من الکافی، دوسری الفروع من الکافی، ایران سے یہ 8 جلدوں میں چھپی ہے، 2 حصے اصول کافی کے اور 6 فروع کافی کے۔ دوسری کتاب تہذیب الاحکام، یہ 10 جلدوں میں چھپی ہے۔ تیسری کتاب الاستبصار، یہ 4 جلدیں ہیں۔
چوتھی کتاب الفقی من لا یحضرہ الفقی، یہ بھی 4 جلدیں ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے نا الفقی من لا یحضرہ الفقی، اس کتاب کے اندر اذان کے کلمات جو عام ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں وہی ذکر کیے گئے، سوائے حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل 2 دفعہ لکھ کر یہ کہا گیا انا ھذا الاذان هو الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص، یقیناً اذان کے یہی کلمے صحیح ہیں، نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا نہ کمی کی جائے گی۔ اگلی بات بڑی سخت لکھی، آگے لکھا والمفوضات لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ۔ مفوضہ فرقہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے روایات تراش لی اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا۔ یہ الفقی من لا یحضرہ الفقی میں اذان کے چیپٹر میں عبارت موجود ہے۔ اسی طرح فقہ جعفری میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ طوسی، ان کا ایک فتاویٰ ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ تیسری کتاب فقہ جعفری کی المبسوط فی فقہ الامامیہ، المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک اور تنبیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم ہمیں تو شہادت سے منع کرتے ہو، تو خود عمر رضی اللہ عنہ نے اذان میں صبح کی الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیوں کیا؟ حالانکہ حضرت عمر نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ سرگودا میں ایک فقہ جعفری کے عالم ہے محمد حسین نجفی، عام طور پر ان کو محمد حسین ڈھکو کہتے ہیں، تو ان کی ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، تو ان کی نظر میں جو رسمیں دین کے اندر ایڈ کر دی گئی وہ انہوں نے اس میں جمع کی، تو اہل سنہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ عمر نے کیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں سنن ابی داود میں وہی جو بیٹے نے سوال کیا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو ابو محذورہ کو جو اذان سکھائی آپ نے اس میں ان کو کہا اذا کنت فی صلاۃ الصبح فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتین، جب صبح کی نماز میں آپ اذان دیں نا تو صبح کی نماز کے لیے جو اذان ہو اس میں الصلاۃ خیر من النوم یہ 2 بار کہا کرو۔ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ یہ سنت ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا۔ اچھا وہ حضرت عمر والا کیا قصہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قصہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ وہ ہے موطا امام مالک میں، امام مالک نے موصل سند سے ذکر کیا۔ موصل سمجھتے ہیں نا، سند کا جو واسطے ہوتے ہیں نا، 2 یا 10 وقاستن پڑھایا ہے میں، موصل کیا ہوتی ہے؟ ہاں، سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی اکٹھے حذف ہو گئے ہوں، پتہ ہی نہیں کون کون راوی ہے اس میں۔ مثلا بات اس بندے نے شروع کی یا ان سے انہوں نے آگے، یہ ایک سند ہے، اب جب بیان ہوتی ہے تو یہ 2 بندے بیچ میں سے حذف ہیں، ذکر نہیں ہے ان کا، اب یہ روایت کرے جیسے اگلے بندے تھے، اب یہ ان کی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہے، روایت منقطع ہوتی۔ موصل بھی منقطع کی ایک قسم ہے، تو ایک تو امام مالک نے موصل روایت بیان کی۔ دوسری بات، حضرت عمر تھے سوئے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، اس روایت کے مطابق سوئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر سو رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آ کر ان کو اٹھانے کے لیے کہا الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی یہ کلمات تو اذان میں کیا ہے، فجر کی اذان میں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوئے بندے کو آ کر اٹھانے کے لیے نہیں ہے، نبی پاک نے تو یہ بتایا ہے کہ بھئی فجر کی اذان میں یہ کہنے ہیں۔ تب ایک بندہ غلطی کر رہا دوسرا اس کو یہ یہاں کی کلمے نہیں وہاں کہنے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ اس نے حکم دیا ہے کہ یہ وہاں کہو۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی پر بات مبنی ہے۔ اچھا جی۔